بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء. اور ایک اور بات بھی عرض کیا کرتا ہوں، دو ہی فقہ کے لوگ جو ہوں موجود ہیں، فقہ حنفی میں 14 عذر ترک جماعت کے لکھے ہیں مسجد کی. وہی فقہ حنفی کتابیں پڑھو، وہ الگ سے ہمارے یہاں دعوت الحق سے الگ سے بھی 14 آزاد ثابت کیے گئے ہیں. وہی اب جیسے میں ہوں مسافر ہوں، میرے لیے ترک مسجد کی اجازت نہیں ہے. ہاں جو 14 عذر صحیح لوگوں کے لیے ہے، بیمار کے یا مسافر نہیں ہے، وہ ہیں تو ان کی وجہ سے مسجد سفر عذر نہیں ہے. بہت سے لوگ اس غلط فہمی مبتلا. علامہ شامی نے تصریح کی، اما سفر پہلے سب عذر انشاء سفر عذر ہے کر کے جواب کا سفر شروع کر رہا ہے. یعنی کہ ابھی آرام سے رہ رہے ہم تو مسافر ہیں، گھر پہ پڑھ لیں گے، افطار کرنے گھر پہ جو ہے یہی جماعت کر لیں گے. جماعت کی اہمیت تو ہے، مسجد کی جماعت کی اہمیت نہیں. میرے گھر کے مسجد کے آغاز میں کہیں لکھا ہے افطاری کو گھر یہ چیزیں یہی جماعت کر لیں گے. مسجد قریب میں بھی ہے، افطار ہو رہا ہے وہاں پر کہاں دیکھ لکھا ہے. میرے عزیز و دوستوں، ایسے ہی جو لوگ اسٹیشنوں پہ لینے جانے جاتے ہیں، پہنچانے جاتے ہیں، مسجد میں قریب ہے، اتنے لوگوں کا جانا اور کرنا جو ہے بقدر ضرورت ہو، وہاں ترک جماعت کا معاملہ پیش آ جاتا ہے. جماعت کا تو اہتمام جماعت کر لے گا بھی بھائی، کوئی خاص عذر ہے. آج میں نے ڈرول میں توجہ دلائی، آپ لوگ وہاں مسافہ کر چکے تھے، یہاں کیسے آ گئے؟ مسجد ظہر کا وقت ہے بالکل ہے، اور ابھی وقت بھی ہے وہاں پر، اتنے آدمی آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کچھ پوچھ کے کیا کرو. خیر ماشاء اللہ پھر بہت سے لوگ تب چلے گا. اب ان کی ضرورت پڑتی ہے، تعاون ہوتا ہے. مسجد کی اہمیت تو ہے، جماعت مسجد کی اہمیت نہیں. اچھا بھائی، سبحان اللہ، آپ حضرات کی برکت ہے.